اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ کوئی سوال ہے؟ حضور ایک بحث رہتی ہے کہ صحابہ میں کچھ لوگ منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ایسی بات ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہاں تک کہ اس بحث کا تعلق ہے کہ کیا صحابہ کرام میں کوئی منافق تھا، یا جیسے کہا جاتا ہے کہ جی صحابہ کرام میں 12 منافق تھے، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ جی 100 بندہ مومن ہے اور ان میں 10 کافر ہیں۔ اگر وہ مومن ہے تو کافر کیسے ہو گئے؟ اگر کافر ہیں تو پھر مومن کیسے ہو گئے؟ تو ایسی ہی یہ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے، یعنی اگر آپ اس کی تہہ میں جائیں تو جو صحابی کا لفظ ہے، اس کا ایک لفظی معنی ہے اور ایک اس کا شرعی معنی ہے۔ شریعت میں اس کا مطلب ہے۔ اچھا، جب اسلامی اصطلاح کے طور پر صحابی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے لفظی معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے اصطلاحی معنی یا شرعی معنی مراد ہوتا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے ایمان۔ اب ایمان کا لفظی معنی ہے کسی کی بات کو مان لینا، کسی پر پختہ یقین کر لینا۔ جیسے قرآن مجید میں کہا گیا یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ ایمان لاتے ہیں شیطان پر اور سرکش پر۔ تو یہاں پر ایمان اپنے لفظی معنی میں ہے، مطلق ماننے کے معنی میں۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ فلاں بندہ ایمان لایا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر ایمان لایا۔ یعنی لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا، پھر اس کے اصطلاحی معنی کا یا شرعی معنی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب آ جائیں لفظ صحابی کی طرف۔ دیکھیں، صحابی کا لفظی معنی ہے ساتھی۔ یہ لفظ صاحبہ سے نکلا ہے، جیسے یعنی فلاں فلاں کا صاحب ہے، صاحبہ ساتھ والا ساتھی۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ صحابہ میں 12 منافق ہیں، تو وہاں صحابہ سے مراد شرعی طور پر صحابہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ تھی کہ جو لوگ اس وقت میرے ساتھ چل رہے ہیں، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، ان میں سے 12 بندے جو ہیں وہ منافق ہیں۔ یعنی بظاہر تو وہ ساتھ چل رہے تھے، ساتھی تھے، لیکن صحابی شرعی طور پہ نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے اور اس کے نفاق میں کسی کو شک نہیں ہے۔ لیکن جب ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے ایک ایسی بات کہی جو بالکل غلط تھی، تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں، میں اسے قتل نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، لوگ یہ کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اصحاب سے کیا مراد ہے؟ ساتھی۔ اب وہ صحابی تو نہیں تھا، وہ تو منافق تھا، اس سے مراد ہے ساتھی۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ 12 لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں، یا 12 اصحاب منافق ہیں، اس سے مراد ہے جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں ان میں 12 بندے منافق ہیں۔
یہاں تک یہ ہے کہ صحابی جس کو اصطلاحی طور پر صحابی ہوتا کیا ہے، یعنی شریعت میں صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کی تعریف یہ ہے جس کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی وہ ہوتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے آپ سے ملاقات کرے۔ ملاقات سے مراد یہ ہے کہ سرکار کہیں تشریف فرما ہو، وہ اس محفل میں پہنچ جائے۔ یہ ملاقات کا لفظ اس لیے بولا کہ نابینا بھی صحابی ہو سکتا ہے، وہ سرکار کی زیارت تو نہیں کرتا لیکن وہ بھی ملاقات تو کر سکتا ہے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان رکھتے ہوئے آپ سے ملاقات کرے اور حالت اسلام میں ہی فوت ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہنا ہے جو لوگ مرتد ہو گئے پہلے صحابی تھے نا، کس طرح صحابی جب وہ اسلام پر فوت ہی نہیں ہوئے؟ صحابی کے لیے شرط ہے کہ وہ حالت اسلام میں دنیا سے جائے۔ اچھا، امام بخاری نے اس کی تعریف یہ کی ہے صحابی کی، من رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المؤمنین فہو صحابی، کہ اہل ایمان میں سے جس نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا وہ صحابی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ صحابی بھی ہو اور وہ منافق بھی ہو۔ یہ بات ایسی جیسے ایک بندہ کہے کہ جی 10 بندے مومن ہیں ان میں 5 کافر ہے، کہ اگر وہ مومن ہے تو کافر کیسے ہو گیا، کافر ہے تو مومن کیسے ہو گیا؟ تو صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو حالت ایمان میں رسول کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے ملاقات کرتا ہے اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے جاتا ہے۔ جو مرتد ہو گیا وہ بھی صحابی نہیں ہے، جس میں ایمان نہیں ہے وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو مومن ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے یہاں بھی صحابہ کرام کا ذکر فرمایا، آپ نے وہاں کوئی تخصیص تو نہیں فرمائی، آپ نے یہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا بلا نہ کہو، یا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ